علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانه یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ قرآن کا یہ مقام عمر سنتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرا نبی ہم نے آپ پر قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو میری نصیحت ہے، یہ قرآن تو ایمان بنانے والی کتاب ہے، یہ قرآن تو اصلاح والی کتاب ہے، یہ قرآن تو انقلاب والی کتاب ہے، یہ قرآن تو مسئلہ سمجھانے والی کتاب ہے، لمن یخشی، اس بندے کے لیے جس کے دل میں کس کا ڈر موجود ہو۔ قرآن سے فائدہ اسے ہوتا ہے جس کے دل میں کس کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن نازل کیا ہے اس اللہ نے جس نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ڈیرے لگائے ہوئے عرش پر، لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ ثری کے نیچے ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ تو وہ ذات ہے جو السر، راز کو بھی جانتا ہے، اخفا، ابھی تک جو بات دل میں آئی نہیں ہے، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، مہینے بعد آئے گی، سال بعد آئے گی، موت کے وقت آئے گی، اس آئندہ آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ جب سارے کمال اس اللہ کے ہیں تو پتہ چلا اللہ لا الہ الا ہو، الہ حاجت روا مشکل کشا بھی اکیلا کون ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے پیارے نام ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے جلدی جلدی مجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا عمر کیا تیری ہدایت کا وقت ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ اتنے میں حضرت عمر فاروق کی زبان پہ یہ نغمہ جاری ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں عمر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لات الہ نہیں، منات الہ نہیں، عزا الہ نہیں، حبل الہ نہیں، کوئی ولی نبی پیر پیغمبر الہ نہیں، کوئی جن فرشتہ الہ نہیں، کوئی زندہ مردہ الہ نہیں، سورج چاند ستارے الہ نہیں، الا اللہ، الہ اکیلا کون ہے؟ الہ اکیلا کون ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد الرسول اللہ، اور میں عمر آج اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا سچا سچا رسول ہے۔ اب خیال کرو، عمر نکلا تھا تو دشمن تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، درمیان میں عمر کی ملاقات ہوئی اللہ کے قرآن سے۔ قرآن نے کیا عجیب کرشمہ دکھایا، عمر قرآن کے قریب آیا تھا تو دشمن محمد الرسول اللہ تھا، جب قرآن سے گزر کے آگے گیا تو غلام محمد الرسول اللہ بن گیا۔ پتہ چلا محمد کی غلامی والا رستہ قرآن سے ہو کے جاتا ہے، محمد کی غلامی والا رستہ قرآن سے، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی محمدی بن نہیں سکتا۔
ایمان لے آئے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ عمر جو اسلام میں آیا، وقت ہوا نماز کا، دار ارقم میں بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ بھی۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے بھی لوٹے اٹھا لیے، نماز کی تیاری شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام بھی نماز کی تیاری مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا عمر نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نماز دار ارقم میں کیوں، بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ فرمایا عمر بیت اللہ میں تیری قوم والے مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا السنا علی الحق، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر ہم حق پہ ہیں تو آج نماز دار ارقم میں نہیں بلکہ بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں ہوگی۔ تیاری کیجیے۔ نماز کی تیاری ہو گئی۔ عمر نے وہی تلوار پھر نکالی نیام سے، آگے آگے عمر ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور عمر للکار رہا ہے مکے والوں کو، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو ہمیں روک کے دیکھے، آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو ہمیں روک کے دیکھے۔ عمر تلوار لیے آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، عمر کے لیے دعائیں کرتے آ رہی ہیں، پیچھے باقی صحابہ ہیں، آخر میں سیدنا حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے عمر کی تلوار ہے، پیچھے سیدنا حضرت امیر حمزہ کی تلوار ہے، درمیان میں مسلمانوں کی جماعت رواں دواں ہے، پہنچتے ہیں بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں، اذان ہوتی ہے بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں، مکے کے مشرک بھاگ کے آتے ہیں کہ کسے جرأت ہو گئی کہ بیت اللہ میں اذان دے رہا ہے، کسے جرأت ہو گئی کہ بیت اللہ کی کھلی فضاؤں کے اندر یہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کسے جرأت ہو گئی ہے کہ وہ کہتا ہے الہ حاجت روا صرف اللہ ہے۔ مکے کے وہ حاجی، مکے کے وہ وڈیرے، مکے کے وہ چودھری جب بھاگ کے آئے تو دیکھا عمر تلوار میں ہاتھ لیے کھڑا ہے اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی تعریفوں میں مشغول و مصروف ہیں۔ خیال تو کر دار ارقم سے اسلام کو نکال کے بیت اللہ میں لانے والی شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یہ عمر ہے۔ عمر کے کیا کہنے، خیال کرو میرا بھائی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا عالی شان ہے۔ ادھر وفات ہوئی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کی خلافت کا صحرا سجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر۔ خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین ٹھہرے۔ آپ کا جو دور خلافت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، خدا جانتا ہے تاریخ انسانیت میں دور فاروقی کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ عمر نے عدل کو قائم کیا، عمر نے انصاف کو قائم کیا، عمر نے علاقے فتح کیے، حتیٰ کہ 12 لاکھ مربع میل کے علاقے پر قانون تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔
اسلام کے جھنڈے لہرا دیے. 22 لاکھ مربع میل. اس لیے عرض کر رہا ہوں آج ایک مخصوص طبقے کو عمر سے بڑی تکلیف ہے. کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کیسر اور کسرا اور روم و فارس کی گدیوں کو الٹ کر وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑنے والی شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ عظیم شخصیت ہے اسلام کی. بڑا عدل و انصاف ہے. ایک موقع پہ ایک سفیر آتا ہے، روم کا سفیر آتا ہے، داخل ہوتا ہے مدینہ کے اندر اور پوچھتا ہے امیر المؤمنین این قصر امیر المؤمنین، او لوگو بتاؤ تو صحیح امیر المؤمنین کا محل کدھر ہے؟ محل تلاش کر رہا ہے. لوگوں نے کہا او ادھر چلا جا، ادھر امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی. شہر مدینہ سے باہر کی طرف اشارہ کر دیا. وہ سوچنے لگا شاید شہر سے باہر کوئی بہت بڑا محل ہوگا. چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے. ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک بندہ اپنا جوتا سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے. ریت ہے، ریت کے اوپر ایک بندہ اپنا جوتا سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے. وہ پوچھنے والا کہتا ہے میں نے تو امیر المؤمنین سے ملنا ہے، آپ مجھے کدھر لے کے آ گئے ہیں؟ جواب دینے والا کہتا ہے اے خدا کا بندہ، یہی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ سفیر آگے سے کہتا ہے عمر، میں نے دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں کے دورے کیے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، لیکن آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. عدل تھا، آپ نے اپنی رعایا میں عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، آپ نے اپنی رعایا کے حقوق پورے کیے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی رعایا سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اس لیے آپ سکون سے یہاں پر آرام کر رہے ہیں. میں نے تو بڑی بڑی ریاستیں دیکھی، بڑے بڑے ملک دیکھے، وہاں ملک کے حکمرانوں کو باہر والوں سے اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا ڈر اپنی رعایا سے ہوتا ہے. چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، عرصوں سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، کئی دور بدل گئے، کئی حکومتیں بدل گئیں، ہمارے حکمران بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف. لیکن خیال کرو دور فاروقی زندہ ہوتا ہے جب اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نافذ ہو. قرآن اور سنت کے بغیر دور فاروقی کی بہاریں نہیں آیا کرتی. ایک اور موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں. ممبر پہ کھڑے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا امیر المومنین، ہمیں جو کپڑا ملا تھا جس حساب سے، اس سے تو پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ کا پورا لباس کیسے بن گیا ہے؟ جو سہم اور حصہ بنتا تھا اس کے حساب سے تو پورا لباس نہیں بن سکتا، آپ کا لباس کیسے بن گیا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو، اس کا جو حصہ سہم بنتا تھا اس نے وہ بھی مجھے ہبہ کر دیا، میرا اور میرے بیٹے دونوں کے حصے کا کپڑا جب ملا تو تب میرا یہ لباس تیار ہو گیا ہے. یہ ہے دور فاروقی، یہ ہے عظیم شخصیت کا عظیم دور. اس لیے خیال کرو ایک عرصہ آیا اور اسلام کی بہاریں تھیں، مجوسیوں اور یہودیوں کو اسلام سے بڑی تکلیف تھی.
آخر ایک مجوسی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا. آج کئی لوگ ڈالتے ہیں نا فیروزہ، کہتے ہیں فیروزے والا پتھر ڈالو اس میں بڑی برکات ہیں. یہ قاتل عمر فاروق کے نام پہ اس پتھر کا نام مشہور ہوا اور لوگ فیروزہ ڈالتے ہیں. ابو لؤلؤ فیروز نامی بدبخت لوہار تھا اور یہ غلام تھا. مدینے کے اندر اس نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہی ہیں اور اس ظالم نے دوران نماز خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے. اتنے وار کیے کہ آپ آخر گر گئے. یہ بھاگ نہ سکا. اس نے کئی اور صحابہ کو بھی زخمی کیا لیکن صحابہ کی صفیں اتنی مربوط اور مضبوط تھی کہ نکل نہ سکا. آخر اسی خنجر سے خود بھی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو قتل کر دیا. زخمی ہو گئے، گھر آ گئے. جب گھر لائے گئے تو حکم دیا کہ معلومات لو مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے. پتہ چلا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے. فرمایا الحمدللہ میں عمر پہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، میں عمر پہ حملہ کرنے والا ایک مجوسی ہے، میں عمر پہ حملہ کرنے والا ایک کافر ہے. اور قرآن نے صحابہ کی شان یہ بیان کی، محمد الرسول اللہ، لوگو محمد اللہ کا سچا رسول ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں محمد میں اللہ کا سچا رسول ہے. اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، والذین معہ، لوگوں میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی دلیل ابو بکر صدیق ہے. لوگوں میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی دلیل عمر فاروق ہے، عثمان ذو النورین ہے، علی حیدر کرار ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اللہ فرماتے ہو لوگو دنیا پھرے جاؤ، دنیا پھرے جاؤ، دنیا پھرے جاؤ، تمہیں میرے محمد کے شاگردوں جیسے شاگرد نہیں ملیں گے، تمہیں میرے محمد کے مریدوں جیسے مرید نہیں ملیں گے، ایسے وفادار نہیں ملیں گے، ایسے جانثار نہیں ملیں گے، ایسے مجاہد نہیں ملیں گے، ایسے متقی نہیں ملیں گے، ایسے زاہد نہیں ملیں گے، ایسے پرہیزگار نہیں ملیں گے. میرے بندو اگر تمہیں میرے نبی کے صحابہ پہ بد اعتمادی ہو تو تمہارا مقدر ہے. میں اللہ کو جس طرح اپنے نبیوں پہ اعتماد ہے اسی طرح اپنے نبی کے صحابہ پہ اعتماد ہے. اللہ کیسے؟ دلیل دوں گا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایڈوانس میں اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں. اپنے نبی کے صحابہ سے کیا ہوں؟ راضی ہوں، خوش ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، وہ مجھ سے راضی میں اللہ سے راضی. اللہ یہ اعلان اوپر سے نہ ہو. فرمایا نانا فعلم ما فی قلوبہم، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو اندر سے ٹٹول کے دیکھا ہے. صدیق کے دل کو اندر سے دیکھا، فاروق کے دل کو اندر سے دیکھا، عثمان کے دل کو اندر سے دیکھا، علی کے دل کو اندر سے دیکھا، اپنے نبی کے ایک ایک صحابی کے دل کو اندر سے دیکھا. ان کے دلوں کے اندر تو مجھے ایمان نظر آیا. اس لیے میں اللہ کہتا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
قرآنا، اور لوگوں جس طرح میرا قرآن لا ریب ہے، اس طرح صدیق کا ایمان لا ریب ہے، اس طرح فاروق کا ایمان لا ریب ہے، اس طرح عثمان کا ایمان لا ریب ہے، اس طرح علی کا ایمان لا ریب ہے، اس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان لا ریب ہے، اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی دینے والی کتاب کا نام اللہ کا قرآن ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج ایک مخصوص طبقہ ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک نبی کے صحابہ پہ تبرہ نہ کر لیں، نبی کے صحابہ پہ تبرہ بھی ابو بکر صدیق پہ، لیکن میں کہتا ہوں بد نصیبا، میرا اللہ چونکہ عالم ما کان ما یکون ہے، اللہ کو پتہ تھا ایک ایسا طبقہ آئے گا جو میرے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرے گا، اس لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کی اتنی تعریفیں کر دی ہیں، صحابہ کی اتنی عظمتیں بیان کر دی ہیں، صحابہ کی اتنی رفتیں بیان کر دی ہیں، صحابہ کے ایمان کی ایسی گواہیاں دے دی ہیں، قیامت تک تبرہ کرتا رہے، میرے نبی کے صحابہ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ تعریفیں کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے۔ جس کی تعریف رب کرے، رب کا قرآن کرے، رب کا بے مثال نبی محمد الرسول اللہ کرے، اور محمد قرآن اور رب کو ماننے والے مسلمان کریں، اور صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی تعریفیں کر کے جبریل امین بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی دیدار کے لیے صحابہ بھی، فرشتے بھی ترستے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں صحابہ، اس لیے اللہ نے صحابہ کے تذکرے کیے قرآن میں، اللہ تھکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بد نصیب کہتا ہے کہ اہل و سنت کہتے ہیں نبی کے 1.25 لاکھ صحابی تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تم 1.25 لاکھ چھوڑو، مجھے 5,000 صحابہ 10,000 صحابہ کے نام بتا دو، اور کہتا ہے جب تمہیں سارے صحابہ کے نام ہی نہیں پتا تو پتہ چلا تمہارا اپنا سارے صحابہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اگر تم خود سارے صحابہ کے منکر ہو کر مسلمان ہو، آگے سے وہ کہتا ہے ہم اگر 5 10 2 4 کو نہیں مانتے تو ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ خیال کرو میرا بھائی، صحابی پر ایمان کے لیے ایمان اس کے نام کا پتہ ہونا ضروری نہیں، صحابی پر ایمان کے لیے اتنی بات کافی ہے، میرا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصدیقون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ۔ میرے رب کی گواہی کافی ہے۔ اگر یہی قانون ہے تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں سارے نبیوں کے نام ذرا بتا، سارے نبیوں کے نام ذرا بتا۔ اگر تجھے سارے نبیوں کے نام نہیں آتے پھر بھی سب نبیوں پہ ایمان ہے، تو ہمیں اگر سارے صحابہ کے نام نہیں آتے پھر بھی سارے صحابہ پہ ایمان ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہمارے سنی ذرا ہوتے ہیں سادے، پھر وہ کہتا ہے کہ جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ صحابہ کی آپس میں 2 جنگیں ہوئی، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ کہتا ہے قتل کرنے والا اور جو قتل ہو رہا ہے دونوں تو مسلمان نہیں ہو سکتے، انداز ہے۔ کہتا ہے قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، دونوں کیسے مسلمان ہو گئے؟ ہم نے کہا تجھے قرآن کی ہوا لگتی تو پتہ ہوتا، آدم کے 2 بیٹوں میں سے بھی ایک نے دوسرے کو کیا کیا؟ قتل کیا، تو لگا فتویٰ۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ مسلمانوں کے 2 لشکر بھی کبھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنی گود پہ بیٹھ کے بٹھا کے فرمایا تھا لعل اللہ ان یصلح بہ
بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور لوگوں میرا یہ حسن نواسا ہے، مجھے امید ہے، اللہ نے بتایا ایک وقت آئے گا اللہ میرے اس نواسے حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم لشکروں کے درمیان صلح کروائے گا۔ میرا مرشد تو کہتا ہے دونوں مسلمان ہیں، دونوں ایماندار ہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ کیا کرنے والے؟ 2 4 6 بھائی ہو نا، وہ آپس میں دل سے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے۔ بھائی آپس میں لڑ پڑے، ہوتا کیا ہے؟ ایک شیطان ایک بھائی کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا شیطان دوسرے بھائی کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ تو 2 شیطان بندے ہمیں لڑا رہے ہیں، وہ آپس میں گلے مل جایا کرتے ہیں اور ان کی محبتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یوں نہ کہا کر کے صاحب آپس میں ناراض ہیں۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل، میں اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اگر کوئی ناراضگی تھی بھی تو وہ کھینچ کے نکال دی۔ اخوانا علی سرر متقابلین، کل جنت کے اندر ایک تخت پہ صدیق اکبر بیٹھا ہوگا، سامنے پیارا علی بیٹھا ہوگا، ادھر حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوں گے، ادھر حضرت عثمان ذو النورین بیٹھے ہوں گے، ادھر حضرت حسن و حسین بیٹھے ہوں گے، ادھر سیدنا حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوں گے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوگی، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ حفصہ۔ میرے نبی کی بیویاں بھی جنت کے تختوں پہ ہوں گی، میرے نبی کی بیٹیاں بھی جنت کے تختوں پہ ہوں گی، میرے نبی کے صحابہ بھی جنت کے تختوں پہ ہوں گے، میرے نبی کے اہل بیت بھی جنت کے تختوں پہ ہوں گے۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ کے گستاخ، میرے نبی کے اہل بیت کے گستاخ، میرے نبی کی بیویوں کے گستاخ، میرے نبی کی بیٹیوں کے گستاخ، میرے نبی کے مریدوں کے گستاخ، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتے، ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ کدھر ہوگا؟ جہنم۔ صحابہ صحابہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہوں بیٹا میرے چہرے کو زمین پہ رکھ۔ بیٹا کہتے ہیں ابا جی میں نے آپ کا چہرہ، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لیا ہے۔ غصے ہو کر کہتے ہیں میرے چہرے کو زمین پر رکھ۔ اپنا سر جب زمین پہ رکھا ہوا محسوس کرتے ہیں، عمر کا سر جب زمین پہ جاتا ہے، عمر رو کے اپنے دربار اللہ کے دربار میں عرضی کرتے ہیں اللہ میں عمر سے جتنا بن سکا اتنا میں نے تیرے دین، تیرے نبی کے دین کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ میں عمر سے اگر کوئی کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما۔ آخری وقت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھیجتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور درخواست کرتے ہیں اے اماں اگر اجازت ہو تو مجھے بھی میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اماں کہتی ہیں میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے بچا کے رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میرا بابا ہے، بابا کے ساتھ میں صدیقہ دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیرے اسلام پہ اتنے احسان ہیں، عمر تیرے اہل بیت پہ اتنے احسان ہیں، عمر تیرے مسلمانوں پہ اتنے احسان ہیں کہ میں عائشہ قربانی دیتی ہوں، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ، میرے سرتاج محمد الرسول اللہ اور میرے بابا صدیق اکبر کے ساتھ کوئی تیسرا بندہ دفن ہونے کا سب سے زیادہ مستحق ہے تو حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں دفن کر دیے گئے اور میرے مرشد کی بشارت سچی ہوئی۔ ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بازو صدیق اکبر کے کندھے پہ ہے، دوسرا بازو عمر فاروق کے کندھے پہ ہے، اور میرے مرشد نے فرمایا ہا کذا
हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन हर बंदा जब मैदान महशर में आएगा, अकेला आएगा, तन्हा आएगा, लेकिन जब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठ के मैदान महशर में आऊँगा तो मेरा एक हाथ सिद्दीक़ अकबर के कंधे पे होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पे होगा। इसलिए मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मोहम्मदी बनना चाहता है तो कुरान से होके जाना पड़ेगा, मोहम्मदी बनना चाहता है तो सिद्दीक़ के कदमों से होके जाना पड़ेगा, फारूक के कदमों से होके जाना पड़ेगा, उस्मान के कदमों से होके जाना पड़ेगा, प्यारे अली के कदमों से होके जाना पड़ेगा। जब तक सहाबा के कदमों में नहीं जाएगा उस वक़्त तक मोहम्मदी बन नहीं सकता, और जब तक मेरे नबी का मसला नहीं मानेगा उस वक़्त तौहीदी बन नहीं सकता। माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा है, इसलिए सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूँ, वक़्त बीत चुका है। एक बात बड़ी ज़रूरी है, मुहर्रम में इस्लाम ने हमें एक काम का हुक्म दिया है। कितने कामों का? कि 9 और 10 मुहर्रम को हमने रोज़ा रखना है। हमने क्या करना है जी? रोज़ा रखना है। ये नबी की सुन्नत है। और सवाब कितना है? पूरे 1 साल के गुनाह मुआफ़ होते हैं। ये 2 रोज़े रखने से कितने गुनाह मुआफ़ होते हैं? पूरा साल। रोज़ा कब रखना है? 9 और 10 मुहर्रम, ये 2 दिन रोज़ा रखने हैं। दूसरे नंबर पे बात, अहलुस सुन्नत भी, हम अहलुस सुन्नत हैं इसलिए हमारी खुसूसियात हैं। अहलुस सुन्नत के यहाँ किसी की शहादत की वजह से वो दिन या हफ्ता महीना गम वाला नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम शहादत पे खुशी की तालीम देता है, गम की तालीम नहीं देता। शहादत तो है मकसूद मोमिन, शहादत तो है मेराज मोमिन, इसलिए इस्लाम मुसलमानों को शहादत पे गम और मातम की तालीम नहीं देता, शहादत पे अल्लाह के शुक्र की तालीम देता है। तीसरी बात, बाज़ हमारे सुन्नी दोस्त भी लाइल्मी में 9-10 मुहर्रम के दिन देगें पकाते हैं, सबीलें लगाते हैं। मेरा भाई ये बिल्कुल मना है, नाजायज़ है, कोई इजाज़त नहीं इसकी। मैं करूं बात तो गलत हो, आ तुझे पीराने पीर 11वीं वाले पीर की बात सुनाऊं। पीराने पीर रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, हज़रत हम लोग 9-10 मुहर्रम को देगें पका सकते हैं, सबीलें लगा सकते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब करने के लिए? पीराने पीर ने जवाब दिया, मेरे नबी की ज़िंदगी में कई लोग फौत हुए, शहीद हुए, मेरे नबी ने उनके वफ़ात या शहादत के दिन को इसाले सवाब के लिए ख़ास नहीं किया। नबी के बाद सहाबा फौत हुए, शहीद हुए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फौत हुए, किसी ने ये काम नहीं किया, तो हम भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत के दिन को इसाले सवाब के लिए ख़ास नहीं कर सकते। और हकीकत में ये इसाले सवाब नहीं होता, हकीकत में ये नियाज़े हुसैन होती है। क्यों इसाले सवाब किसे कहते हैं? मैं 2 मिनट लूँगा आपके। इसाले सवाब ये है कि मैं अपने बाप का इसाले सवाब करता हूँ इस नीयत से कि वो मेरा मोहताज है, कि मैं उसे इसाले सवाब कर रहा हूँ, वो मेरा मोहताज है। लेकिन ये जो देगें पकाई जाती हैं, देगें पकाने वाला इस नज़रिए से नहीं पकाता, ये इस नज़रिए से पकाता है, पकाऊंगा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश होंगे, कुछ काम खुद कर देंगे और कुछ काम अल्लाह से करवा लेंगे। हालांकि इस्लाम कहता है सारे काम करने वाला अकेला कौन है? अल्लाह है। इसी तरह एक और गलत फहमी, मुहर्रम आ गया जी गम का महीना है, ना, गलत है। एक और गलत फहमी, शादी नहीं करनी मुहर्रम में, अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, अल्लाह के रसूल ने पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अहल सुन्नत के ये इम्तियाज़ात हैं। अल्लाह हम सबको सही मानों में अहल सुन्नत, मुहम्मदी और अल्लाह का बंदा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना।